بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے ہے، جو اللہ پوری کائنات کا حقیقی مالک ہے، مالک ہے، رازق ہے. اپنی صفات اندر بھی تنہا ہے، اپنے حقوق اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے اختیارات اندر بھی بے مثال لسانی ہے. اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دے. عزیزان محترم، سورہ حاقہ کی انجام آیات تساں آپ نے خوشگوار لکھے ہیں. اللہ رحیم و کریم سے دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر تسی نبی کائنات علیہ السلام دے دماغ خلیفہ اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، انہوں نے فضائل وسائل سماعت فرما چکے اور کافی سارا انہوں کی سیرت کا حصہ باقی رہ چکے تھے. اور آج کا خطبہ جمعہ کو مبارک موقع کی مناسبت جلال یکم وحدت الکلام خلیفہ دوم 22 لاکھ مربع میل حکومت کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے. اور آج میں انشاءاللہ مبین انہوں نے مختصر حالات زندگی، انہوں کا دل و انصاف، انہوں کی سادگی، انہوں کی خلافت اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں کی محبت اور مختصر انہوں کی شہادت کا واقعہ بیان کیا جائے گا. عزیز ساتھیوں، حضرت عمر اور شخصیت نے ایسے عظیم انسان نے کہ جب حکومت کے اندر بڑے ہی سخت مزاج سخت، لہجہ سخت، انداز سخت اور مسلمانوں کے اتنے شدید مخالف اور لکھنے والے لکھتے ہیں نا کہ وہ اونٹ چلاتے رہتے ہیں، اونٹ چلانا پہاڑوں کے پتھریلے علاقے وہ بڑا سخت ترین ہوا سخت. تو بہرحال دور حکومت کے اندر انہوں نے لوٹی جن
نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اتنا مارا اور تھک کے بیٹھ گئے. کیا لگے کہ بیوی نہ سمجھی کہ میرے میں ترس آ گیا، بلکہ عمر مار کے تینوں تھک چکے ہیں. بڑی سخت مخالفت. اور جب اسلام نے آنا بڑی شدید محبت اسلام کے ساتھ، بڑی گہری محبت اللہ کے نال، اللہ کے رسول نال. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب گیا، رات کا ٹائم سی، تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا قرآن پڑھتے سن، اور میں جا کے قرآن کی، میرے بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اگر پسند قرآن کی تاثیر بڑی ہے، جن کی تاثیر کو غیر مسلم بھی متاثر ہو کر نہ رہ سکے. اور بڑی بات مشہور ہے، ابو جہل بھی اور عمر بن خطاب بھی اور کتنے کفار رات یا تاریکیاں کے اندر نبی کائنات کا چھوٹے چھوٹے قرآن سنا کرتے تھے. صبح چھوٹے نکل پیدا کدھر ایک دوسرے کو پوچھ رہے، آخر دسے کہنے لگے کہ قرآن کی تصدیق کس کے لے رہی ہے، قرآن کی تصدیق، قرآن کی محبت کس کے لے رہی ہے کہ رات کو پروگرام بنا دے کہ صبح قرآن سننے آنا، صبح کی رات ہے نا، سننے ہو نہیں آنا کہ دوسرے رات پھر کوئی معاملہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خود کی عادت ہے کہ ایک دن بیت اللہ کے قریب آئے حرم کے اندر کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سورہ حاقہ کی چند آیات تلاوت، سورہ حاقہ تلاوت کر رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننا شروع کر دیتا، اور اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام انہ لقول رسول کریم، ایک قرآن جو ہے نا، ایک عزت والے رسول یعنی جبریل علیہ السلام اس کو لے کر کے آئے، اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے. اور نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں شبد سن لینا، کہنا جاننا ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کیا بہت بڑا شاعر ہے، یہ شعر تو تاثیر پڑی، یہ تو بہت بڑا شاعر ہے. تو نبی علیہ السلام نے قدرتی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ قَائِلٍ وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور حضرت عمر کہنے لگے میں کہ بندہ کاہن بھی ہے، یعنی کہ بھی پاپا دا میں دیکھ سوچ رہے شاعر ہے کہ اندر نہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ایک کاہن ہے. کاہن لوگوں کو کہتے سے کہ غیب کی باتیں جان لیتا ہے لیکن آپ کے ذریعے جیسے بھی. تو نبی علیہ السلام نے نال ہی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ قَائِلٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. ایک کاہن کا قول بھی نہیں ہے. حضرت عمر کہنے لگے کہ اس دن کو میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو کہ واقعی یہ کلام جو ہے نا تھوڑی تھوڑی محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی. اور بڑا مشہور واقعہ، بڑا مشہور قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مخالف اسلام دے کہنے لگے کہ آج میں نبی کائنات کا خاتمہ کر دینا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری ختم. اور پھر بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ہم شیرہ کے گھر گیا اور اس کے بعد ساری بات چیت قرآن سنے،
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو حضرت عمر جس دن اسلام لے کے آئے سب کو زیادہ عزت اسلام اس دن ملی جس دن عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عظیم شخصیت میں وہ عظیم انسان میں وہ عظیم حکمران میں کہ ہر صحابی نے کلمہ چھپ کے پڑھا چھپ کے حضرت عمر واحد انسان نے جنہوں نے کلمہ اعلان پڑھا اور لوگوں کو کہنے لگے مکے کے اندر وہ بندہ دسو جہاں سب تو زیادہ جلدی میری بات شریعام سلیعام کرتے ہوئے کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا اور ایک آدمی تو بول گیا کہ تین پتہ ہے میں کلمہ پڑھ لیا انہیں پورے مکے کے اندر اللہ نے اعلان اور پھر حضرت عمر کو گھر جا جا کے بڑے بڑے جگہ کفر کے لیڈر سن انہوں نے گھر جا جا کے گیا سن لو عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا صحابہ چھپ کے ہجرت کی تھی حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے آج عمر کا خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کر کے جا رہا جس مائی کے نام نے اپنے بچے یتیم کرانے نے اپنی بیٹی بیوی بیوہ کرانے آج عمر کا رستہ روک کے دکھا اعلان کر کے جا ضرورت ہے کسی کی کہ کوئی ہجرت کو روک سکے لوگ مسلمان چھپ کے بیت اللہ میں گئی کہ چھپ کے نماز پڑھنے سن حضرت عمر کہنے لگے نبی کائنات کیا اسی حق دے ہیں فرمایا ہاں کافر پاگل تے نہیں فرمایا ہاں تے فرمایا پھر نماز چھپ کے کیوں قدرتی حضرت حمزہ بھی اسلام لے آتا حضرت عمر بن خطاب نے بھی اور لکھے سیرت کی کتابیں ایک سائڈ عمر بن خطاب نے تلوار پکڑی ہے دوسری سائڈ حضرت حمزہ نے تلوار پکڑی ہے فرمایا آؤ اب جناب کافر بیت اللہ کے قریب سن نماز پڑھتے پڑھنے کا اور جسم کے ٹکڑے کر دینا عمر رضی اللہ تعالیٰ شخصیت جیڑا جنہوں کی تعریف عیسائی مورخ بھی نہیں کیا کہ حضرت عمر جیسا ایک انسان اور پیدا ہو جانا پوری دنیا میں اسلام پھیل کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخصیت میں تو میرے بھائیوں آج انہوں نے بارے غلط فہمی انہوں نے امام نے شک نہیں میرے بیرو حضرت عمر بہت عظیم لیڈر سن بڑی عظیم شخصیت اور نبی علیہ السلام کے نام سچی محبت کرنے والے اور ایک بات دیکھ کر کو پوری کائنات کے اندر انبیاء کو بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انبیاء کو بعد پوری کائنات کے اندر شان اور مقام ابو بکر صدیق کا اور دوسرے نمبر پہ عمر بن خطاب ہے پوری کائنات کے اندر انبیاء کو بعد نبی کائنات کے بعد پہلا مقام ابو بکر صدیق کا دوسرا مقام دوسری شان عمر بن خطاب کی رضی اللہ تعالی جن کے امام کے بارے لوگ اس طرح کی باتیں اس دور میں کر رہے ہیں وہ عظیم لیڈر صاحب نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا عمر تینوں میرے نال کتنا کو پیار ہے اور میں اللہ نے کہی والدین نال بہنوں بھائیوں نال جائیداد دنیا کی ہر چیز نال میں نے تھوڑے نال زیادہ محبت ہے اپنی جان نال زیادہ نہیں کہ نبی کائنات نے فرمایا عمر اجے تو ایمانداری نہیں ہے تو مسلمان نہیں ایمان نہیں ہے تیرا اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں کو معاف کر دے میں اپنی جان نالوں بھی بڑھ کے پیار کرنا جان نالوں بھی زیادہ محبوب سمجھنا نبی کائنات نے الان عمر مستحق ایمان والا مسلمان تو پتہ چلے میرے بھائیوں نوجوانوں میں اسلامی روحانی ماں اور بہنوں پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ حقیقی محبت اور پیار نبی کائنات کے نال نہ ہویا کہ بندہ کامل مومن اور مسلمان نہیں سب سے زیادہ حقیقی خالی دعوے کوکلے دعوے صدقے جامع واری جامع مرمر جامع لیکن گل کوئی نہیں مننی نہیں اللہ کے نبی کی بات
شادی کمی کیا ہر چیز اپنے انداز میں مطابق وضع قضا لباس اپنے انداز میں مطابق لیکن بارے واحد سب سے زیادہ محبت نبی کائنات علیہ السلام جناب کبھی ضروری فرض ہے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ فضائل ہے. میں ہر ٹاپک ہے انہوں کی شہادت, انہوں کی سادگی, انہوں کا تقوی, انہوں کی خلافت مختصر تھوڑے سامنے رکھا گا تاکہ پوری حالات زندگی انہوں کی سارے سامنے رکھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ فضائل ہیں نبی علیہ السلام نے سب کو پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحیح کے اندر بیان فرمایا. نبی کائنات فرماتے ہیں میں معراج دے موقع پہ جنت کی سیر کر رہا ہوں, جنت کے اندر پہنچا میں ایک محل دے گیا جہاں سونے کا محل ہے, جنیاں اینٹاں سونے دیاں, تارا سونے دا, چاندی کے سونے دا بنیا بڑا خوبصورت محل ہے. تو میں جبرائیل ایک دا محل ہے. حضرت جبرائیل کہنے لگے نبی کائنات ایک عربی نوجوان ہے, کہنے لگے کہ میں ان کی عربیاں فرمایا نہیں تسی نہیں تو فرمایا قریشی کا محل ہے. حضرت نبی کائنات کہنے لگے میں ہی قریشیاں فرمایا تھوڑا محل نہیں کہ تھوڑی امت کا امت کا جی کا نام عمر بن خطاب ہے وہ کا محل ہے. نبی کائنات فرماتے ہیں میرا دل چاہا میں اس محل کے اندر چلا جاؤں لیکن نہ دیکھا اس محل دے چھوڑنے دے اس محل دے شروع کر ایک بی بزرگ فرمائی ہے. نبی کائنات فرمان لگے میں اس محل کے اندر نہیں گیا عمر کی غیرت یاد کر کے عمر واپس سے تو آئے نا میں تیرا جنت سے محل دے گیا اور ایک بزرگ کا بیوی فرما رہی تھی میرا دل چاہتا سی میں اس محل چلا جاؤں عمر میں تیری غیرت یاد آ گئی. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا اللہ کے نبی تواڈے کول ہے, اللہ کے نبی تواڈے کول میں گل کرنی سی. تو پتہ چلیا کہ عمر پھر جنت کے اندر نے اور جنت کے اندر حضرت عمر بن خطاب کے معاملات بن چکے ہیں. کوئی دنیا کی کوئی کتاب, دنیا کی کوئی زبان, دنیا کا کوئی کتا جو مرضی بولے, دنیا کی کتی زبان غریب جو مرضی کرے, لیکن عمر بن خطاب جنتی نے جنت کے اندر محل بن چکے ہیں. دنیا میں بھی نبی کے نام ہے اور مرد کے بعد بھی شہادت کے بعد بھی نبی کائنات کے بعد جب اٹھ کے نبی کائنات کے بعد جب جنت کے اندر جان کے نبی کائنات کے بعد نبی کائنات نے فرمایا عمر جس رستے پانی عمر گزرتا ہے شیطان اور رستہ ہی بدل لیتا ہے. جدھر شیطان جا رہا ہے نا اگر اللہ عمر آ رہا ہے شیطان جو آ رہا ہے تو دیکھ کے رستہ ہی بدل. نبی کائنات نے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوگا کہ عمر بن خطاب ہوں گے. ایک چند نبی تھا حضرت عمر بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کو بنا کر ایک چند مختصر دعائیں تمہارے سامنے رکھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عمر کوئی شخصیت میں کہ جس رستے سے نہیں گزر رہے ہوں شیطان اور رستہ چھکڑی کر جاتا ہے. نبی کائنات علیہ السلام بلکہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میری موافقت اللہ نے بڑے کماں دے اندر کی ہے. حضرت عمر نے زمین پہ دل سے سوچے زبان آ گیا اللہ نے قرآن اتار دیتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں کہ نبی کائنات تواڈے کول گندے بندے بھی آندے نے, اچھے بندے بھی آندے نے, برے بندے بھی آندے نے, چنگے بندے بھی آندے نے. تسی پردے دا حکم اللہ کو پردے دا حکم مان لو. حضرت عمر نے فرمایا فوراً قرآن آیات آ گیا اے نبی اپنی بیویاں کو اپنی بیٹیاں کو امہات المؤمنین اپنی بیٹیاں کو جو اپنی بیویاں کو کیا پردہ کر لیں. حضرت عمر نے زمین کے مشورہ دیتا ہے اللہ نے اسمان کو قرآن کیا کہ اللہ نبی گندے بندے بھی چھوٹے کو آمدے نے اچھے بھی آمدے نے تو چاہیے کہ عورت کا خواتین پڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نہ
حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کے نبی عبداللہ بن ابی منافق کے یہ نماز جنازہ نہ پڑھے یہ اسلام مسلم کرنے کی کوشش کی ہے نبی کا نام فرمایا ہٹ جا آج میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھ کے چٹاؤں گا اللہ نے فرمایا 70 بار استغفار کرے گا میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا نبی کا نام کہنے لگے میں 70 کو بھی زیادہ مرتبہ استغفار کروں گا شاید اللہ معاف کر دے حضرت نبی کائنات نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور دعا بھی پایا اور قبر بھی اتارا لیکن اللہ نے معاف نہیں کیتا حضرت عمر کی بات اللہ کو پسند آ گئی فرمایا میں بڑے پیغمبر آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور قبر پہ بھی نہیں کھڑا ہونا آج کے بعد حضرت عمر نے زمین پہ فیصلہ کیا اللہ نے قرآن اتار دیا کہ کسی منافق کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا کسی منافق کی نماز جنازہ بھی اعتبار نہیں پڑھنی جتنی بار مرضی استغفار کرو نبی کائنات جس صحابی کلیم پڑھو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے نبی کائنات میرا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم تے توڑ نماز پڑھی جائے طواف کرو اللہ نے قرآن اتار دیتا وَالْقَابِلُونَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اے نبی مقام ابراہیم تے توڑ طواف کرو حضرت عمر زمین تے جا رہے ہیں اللہ نے آسمان کو قرآن نازل کر دیتا ہے میری بیٹیا ماما نے مطالبہ کر دیتا اللہ کا نبی کچھ خرچہ زیادہ کر دیا کہ میرے محبوب کہنے لگے میں نے خرچہ ایک نہیں دینا لینا تو ٹھیک ہے کہ توڑیاں نہ ماحول میں بھیجیا اور جاؤ چلے جاؤ حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلیا حضرت عمر بن خطاب نے آگے ڈانٹیا اور اسی اللہ کے نبی کے مطالبے کر دیا اگر اللہ نے حکم نہیں دیتا اللہ کے نبی کو طلاق دے دیں گے اور عورتوں بھیج دیں گے کہ اللہ نے حضرت عمر کی بات سن کے فرمایا ایک اے میرے نبی کی بیویوں سن لو اگر اسی مسجد میں یا اسی ذکر کر دیا نہیں میں نبی کو کہہ دوں گا طلاق دے دو میں اور عورتوں بھیج دے دوں گا حضرت عمر نے زمین دکھا اللہ نے آسمان سے قرآن فرمایا تو شرعیاں دی نبی کے سامنے مطالبہ کر رہی ہوں تو ہم طلاق دیں گے اور اللہ نکاح اندر جائیں گے کوئی قرآنی آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر نے متعلق تعلق کرنا حضرت عمر کی وہ شخصیت ہے اور بہت زیادہ وقت ہے جڑا بائی مقام ایسے نے حدیث اور قرآن کے اندر حضرت عمر نے زمین سے فیصلہ کیا اللہ نے آسمان کو قرآن میں حضرت عمر کی شخصیت حضرت عمر کا مقام تو میرے نبیوں اور رسول اللہ توڑے خلاف مقتضباتوں کے لیے 22 لاکھ مربع کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال خلافت کی 10 سال 22 لاکھ مربع کتنے بڑے بڑے حاصل حاصل سے ہٹے اتنے بڑے لیڈر اتنے بڑے حکمران لیکن انہوں نے سادگی کا ذکر کر دے کہ مختصراً اور سادہ کی طرح سب فارس اور روم کے لوگ پوری دنیا کا مقصد کرنے والا لیکن حضرت عمر سادہ کی طرح سب اور فارس اور روم آیا ایک زمین آیا آگے کچھ جب عمر بن خطاب کا محل کتے عمر بن خطاب امیر المومنین کتے نے بڑا بڑا اس نے کیا ساڑھے خلیفہ نے معلوم نہیں ہوتے فرمایا پھر بھی دسو کدھر فرمایا جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے سبھی فارغ نظر پیر گیا جا کے دیکھا مسجد میں کوئی بندہ نہیں تے مسجد میں سیف کے اندر ایک بندہ لے گیا 17 ٹانکے قمیض لگے ہوئے قمیض پٹی ٹماٹر لگے ہوئے وہ بندہ لے گیا آگے کہنے لگا سبھی وہ یار مسجد کے اندر کوئی خلیفہ نہیں فرمایا کہ بس باہر لے جاؤ پوچھو سبھی نے آگے پوچھا میاں امیر المومنین کتنے میں تے حضرت عمر بن خطاب کیا دیتا سے دیکھو مسئلہ کی ہے میں مسلمانوں کا امیر ہوں سامنے مسجد زین کے اندر کچی جگہ ہے مٹی کا لقبہ تے جسم تے 17 جسم تے قمیض بھی پہنی ہے شلوار پہنی ہے 17 ٹانکے
تو فارس کے بادشاہ نے جانے کیا فارسیوں سن لو میں خدا کی قسم اٹھانے جا رہا ہوں فارس کے بادشاہ تو اس حکمران کے نام ٹکر نہیں رہ سکتا وہ تے عوام کا چہیتا ہے ان کے عوام پیار کرنے والی ہے وہ تے سڑی عام چل کر ملتا ہے اگر خیر چاہنے ہو تے حضرت عمر نے بتا دو ورنہ عمر بن خطاب جیسا لیڈر پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور تو ہم ترس نیاز کر کے رکھتے ہیں تو پتا نہیں اور پھر ہمت کا دورن لگا آگے کہنے لگا امیر المومنین کتنے لوگوں نے کیا پتا نہیں حیدر اتنے جنگل جلدے ہوں گے ہمت کا بادشاہ جا کے دیکھا عمر بن خطاب ایک درخت دے تھلے لیٹے جناب ایک تکیہ بنایا ہے لیٹے ہوئے تے فرمایا اے امیر المومنین ایک چٹکلی لے لئی تے کہنے لگے اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ایسی فوج نہ تے جناب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تے جا کے کہنے لگے کہ اپنے آپ جو ہے نا وہ قادر ہو جاؤ کہ بات مان لو ورنہ ایسا لیڈر ہے کہ لوگ یقینی طور محبت کرنے والے اور اس گورنر تاشیمت کے گورنر نے کیا کی تو عدل کی قائد سکون نال سو رہے ہیں تو عدل کی قائد سکون نال سو رہے ہیں اپنے بادشاہ کو جا کے کہنے لگا تو عدل اسی جدھر جاؤ ہزاروں فوج پولیس والے پروٹوکول ادھر مارنا دیو تسی عدل نہیں کیتا تو موت کا ڈر ہے عمر نے زمین تے عدل کیتا ہے انہوں موت کا ڈر نہیں ہے وہاں دونوں چنے ہیں کہ جڑا زبردستی وہاں تے آگے اور ظالم ہی ہوتا ہے کوئی ظلم کرنے والا ہوتا ہے جنہوں عوام چنے کی اچھا بندہ ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ عوام کا چنے اور حکمران ہے میرے بیو اس وجہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی اتنے سادہ بیت المقدس پتہ ہو گیا نا تے عیسائیاں نے کیا انہوں نے پادریاں نے یہودیاں نے کیا کہ بات ہے کہ اسی جڑا نا بغیر لڑائی تہاڈی بات ماننا گے لیکن جڑا امیر المومنین نے خود آئے چابیاں لین واسطے حضرت عمر بن خطاب میں ساتھی کی بات کر رہا ہوں غلام دے نال نے اتا سفر غلام بیٹھدا ہے کہ اتا سفر عمر بن خطاب حضور تے بیٹھدے نے کہ رستے تے جاندیاں جاندیاں لوگ استقبال واسطے کلیم بچھائے نے بڑا بڑا استقبال کرنے واسطے حضرت عمر بن خطاب جب اس مقام تے پہنچے تے وہ دیواری آ گئی غلام دی کیا بیٹھ پر بیت المقدس کے اندر داخل ہونا ہے کہ تو بیٹھتا نہیں غلام کہنے لگا امیر المومنین میں غلام لوگ بڑا استقبال کر رہے ہیں اسی امیر المومنین میں بیٹھو فرمایا نہیں حق یہ عدل عدل یہ میری تیری بات ہے اسی طرح سے میں بیٹھا گا تو بیٹھے گا اور تیری باری ہے وہ نہیں بیٹھے گا غلام بیٹھا لوگ دیکھ رہے ہیں اور عمر بن خطاب نکیل پکڑ کے اون کی جا رہے ہیں بیت المقدس سے اندر داخل ہو رہے ہیں عیسائی راہب نے عیسائیوں نے دیکھا اپنی کتاب کے اندر کہ وہ کوئی شخص ہے اور فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے امیر المومنین لوگ بڑا استقبال کر رہے ہیں بڑے بڑے عظیم تاج پہن کے لباس پہن کے خوشبو آگے تے تسی کیویں آ گئے تواڈے تے کپڑے تے ستارہ ٹانگے میں دیکھ رہے ہو تے تسی امیر المومنین کو چھوڑو فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کو چھوڑو اگر اللہ نے میری عزت دی تے اسلام کی وجہ سے دی ہے اے مقام بھی ہے اسلام کی وجہ سے دی ہے ابو عبیدہ بن جراح ایسی بات نہ کر اور انہوں نے جو اپنی کتابوں نے عیسائی یہودی پڑھ چکے سن کہ امیر المومنین عمر بن خطاب جب بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ کے اندر اے نشانیاں ہوں فوراً میں چاہتی عمر بن خطاب کو اڑا دیتی اور بغیر لڑائی کے بیت المقدس بتاؤ بغیر لڑائی چابیاں دے دیا غلام کیوں نہ دیکھے ایسی کہ غلام دینا لچنا برتاؤ کرنے والا رہے گا لباس بڑا ایسا رہے گا میرے بیرو سادگی اتنے بڑے قرآن لیکن اتنے سادہ اور بڑے انصاف کی بڑی بات آ گئی کہ نہ بڑے انصاف کا
ایک غیر بندے کے نال گھوڑ سواری کا مقابلہ کر لیا تے مصر کا جڑا گورنر ایک جڑا بادشاہ کا بیٹا پیچھے رہ گیا دوسرا عام بندہ جیت گیا تے ایک گورنر کے بیٹے کو بڑا مارا کوڑے دے نال اور میں گورنر کا بیٹا تیری حیثیت کی ہے میرے نال تو بن گیا ماریا اس نوجوان نے گھوڑا پکڑے بڑی گئے کیا اسلام امیر المومنین فرمایا سنا کے لو کی کہہ رہے ہیں فرمایا امیر المومنین تواڈے گورنر دے بیٹے نے میرے تے ظلم کیتا میں گھوڑ سواری تے جیت گیا اونے مینوں ماریا کہ میں گورنر دا بیٹا ہاں تو میرے نال کی کیوں بنے میں انصاف دلایا اور عمر بن خطاب نے لیٹر بھیجا عمر بن عاص گورنر بھی بڑا بیٹا بھی فوراً مدینے کے اندر آئے مدینے جائے فرمایا اس نوجوان کو گھوڑا پکڑ لیا اس گورنر کے سامنے ایک بیٹے کو گھوڑے نال مار گھوڑا پکڑے ماری جا رہے ہیں اس چوکڑی دے بڑے نے اس سردار دے اس جناب صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ گورنر کے بیٹے کو مار ماری ہے آم غریب مار ہے مار کے تاکہ جنہ مارے سی عمر بن خطاب کہنے لگے ایک گھوڑا اس گورنر کو بھی مار امیر المومنین میں نے کچھ نہیں کیتا فرمایا اس بندے کو اللہ نے آزاد چھڑیا کہ تو کیتے غلام بنانا شروع کر دیا کیا تو بیٹے کی تربیت نہیں کر سکیا اس حد تک بڑے انسان اتنے بڑے گناہ اگر اس وطن کو پوری دنیا کام کی اتنا اگر کہ گورنر کے بیٹے کو پڑھائی نہیں جا اگر تے خاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھانا ایک مکان سی کے بسے کبھی دینا تے اللہ کے نبی کو مکان ملتا سر کیونکہ چچا سر کہ حضرت عباس تے مکان تے پڑھانا لگ گیا وہ پانی دیکھتا ہے تے نمازی پریشان ہوتے ہیں عمر بن خطاب کہنے لگے پڑھانا کٹ دو پڑھانا توڑ دو تے جب حضرت عباس واپس آئے کہنے لگے میرا چھت دا مکان دا پڑھانا کلے اٹھ گیا لوگوں نے کیا عمر بن خطاب نے آڈر دیتا تے عمر بن خطاب کو عدالت چڑھایا گیا حضرت عباس نے کیس کر دیتا کہ میں پڑھانا میرا بغیر اجازت ہوں عمر بن خطاب نے کیوں توڑا عمر بن خطاب کی عدالت کے اندر تے حضرت عباس کی عدالت کے اندر تے کرتا پیش کیتا ابی بن کعب جناب ایک قاضی نے کیا بادشاہ جناب انہوں نے میرا پرنامہ میں اجازت کے بغیر میرے مکان کے اوپر دیتا ہے ایک اور پرنامہ ہے جہاں نبی کائنات نے اپنے نبوت والے حکام لایا سی کہ حضرت عمر کہنے لگے قاضی صاحب پاس کرو اور میں کوئی فیصلہ کراں گا حضرت عباس کو نال لیا کہ حضرت عباس کو کہے میں زمین تے ٹیک لاں میں گھوڑا بن جاواں میرے تے چڑھ کے جگہ تے پرنامہ لگا لے حضرت عمر وقت کا بادشاہ ٹیک لائی دیوار دے نال حضرت عباس انہاں دی کمر تے چڑھ کے پرنامہ فٹ کر دے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے بھائی صدر کو بادشاہ کو گورنر کو وزیر عدالت جانا پسند نہیں کرتا وقت بادشاہ نے اور زمین کے نام دیوار کے نام ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے حضرت عباس نے پرنامہ پھٹ ٹیکا تو تھلے آئے کہنے لگے سنو لوگو میں ایک بات طلب کی ہے تاکہ عدل ہو جائے اور حضرت عمر نے عدل کر کے دکھایا سن لو پورا مکان میں مسجد نبی کے نام کر دینا پورا مکان میں مسجد نبی کے نام کر دو کہ لوگوں کو دس واسطے تر واسطے بات کی تھی میں نے کوئی اگر چلانی تھی کہ پورا مکان میں مسجد نبی کو دے دی مسجد نبی جو انہوں پٹا کر دیتا گیا تو عزیز ساتھیوں اس میں تو انصاف اس حد تک نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اور اس میں تو انصاف کی ایک عدل اور انصاف اگر دنیا چاہتی ہے کہ وہ انصاف دنیا کے قیام حکمران چاہتے ہیں اللہ کی قسم عدالتوں کے اندر انصاف ہو جائے تو پھر پوری دنیا میں امن ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا انصاف بڑے نا عوام کا خیال رکھنے والے عوام کے نام محبت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
ایک مقام پہ پہنچے گشت کرتے کرتے جو بچے کے رونے کی آواز آ رہی کہ ماں کہہ رہی ہے کہ عمر بن خطاب اللہ برا کرے ساڑھے بارے لاج نہیں پہنچیا اگر کوئی عمر سے اٹھا سن بچے رو رہے سن آنٹیاں کے اندر پتھر ڈال کے بچے کو ہلایا جا رہا ہے فرمایا بیوی کی بات ہے بچے کیوں رو رہے ہیں کیا لگی کہ کتنے دن ہو گئے ماتا بچے بھوکے نے ہر رات ان کا معاملہ ہو گیا عمر بن خطاب فوراً دار آئے بیت المال چھو گولی اپنے کندھے میں لگی غلام کہنے لگا امیر المومنین میں تو چلاؤ فرمایا نہیں کل قیامت والے دن عمر نے امام کا بوجھ اٹھانا تھا میں خود رہ کے جاؤں گا عمر بن خطاب نے اناج چاول آٹا اٹھایا اس گھر کے اندر جا کے آٹا بھون دیا ہانڈی پکائی پکان کے بعد انہیں بچے کے سامنے رکھی تے غلام کہنے لگا عمر بن خطاب واپس آئیے فرمایا نہیں جب عمر بن خطاب نے بچے روندے دیکھے سی کھانا کھان کے بعد جتنی دیر حسن کے لیے عمر اپنی جگہ تو ہلے گا عمر نہیں ہلے گا بچے نے کھانا کھاتا بچے مسکرائے کیا لگے چل رہے غلام اتنی سادگی اور اتنا معاملہ خیال کرنے والے عمر بن خطاب کو اتنا نہیں پاگل نہیں سی آپ نے کیا جا سکتا لیکن ان کو فکر کیسے ہوگی سی مائی کھوڑا نہیں رستے کے اندر عمر کو روک لیا عمر کر سن عمر روکی کر کے عمر نے والے ایسی باتیں شروع کر دیا کہ عمر کو میں بھی کرنا ہے ڈانٹ دیں گے امیر المومنین عمر بن خطاب مائی کھوڑا ڈانٹ دیا کہ ایسا غلام یا فوج کہنے کی امیر المومنین کی یہ بڑی کی بھائی تو ہم ڈانٹی جا رہی ہے فرمایا چپ کر لو اے او مائی اے او خولے جیتی باپ اے زمین میں جیتی عرش والے نے اسلام کو سنی ہے میں عمر کو آنے کے لیے یہ باتیں نہ سنوں میں عمر کیا لیکن میں بات کو نہ سنا اور میرے بیرو اتنا عوام کا خیال کرنے والے اتنے عوام کے نال محبت کرنے والے تھوڑا سا مہینے کے بعد گیا ایک بیوی پریشان ہے ایک بندہ باہر گھر میں بیٹھا ہے اور بیوی اندر ہے کہن کی بے تکلیف کی آواز آئی فرمایا بھی یہ کی معاملہ تو باہر بیٹھا ہے کہ اندر کون ہے انہیں کہا جا اپنا کام کرے ہر تو کون ہے اسی پریشان ہوں اسی پیر المومنین کو ملنا ہے میری بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی بیٹا عطا کرنا ہے تو تم نے سارے گھاٹے معاملہ پوچھنا میں جا جا گا فرمایا پھر بھی راستے سے ہی معاملہ کیے کہ اللہ نے اندر معاملہ ہے اس حال سلام میں بیار مددگار غریب مسافر اور سانو مدد کی ضرورت ہے اور میری بیوی کہنے کے اندر اللہ کے غلام خدا نوازنا تے کوئی مدد کرنے والا نہیں امیر المومنین کا واپس آئے حضرت علی کی بیٹی امہ کلثوم کو کہنے لگے کہ میری بیوی امہ کلثوم ایک نیکی ہاتھ رکھی دے کر لوں اور انہاں سال عثمان بندے بطور دائی ڈاکٹر بن کے کرنے لگے اور کچھ دیر کے بعد کہنے لگیا امیر المومنین اپنے بھائی کے بیٹے کی خوشخبری سنا دو جو لوگ امیر المومنین کا لفظ سنیا اس جوان کے ختم کر دیا ڈر گیا اور میں ڈرنا میرا حق ہے میں اس وجہ سے میرا حق ہے میں امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہوں میرا حق سی پریشانی ہونا اور وہ کلثوم نے گائی ڈاکٹر بن کے بچے کی ولادت کی خوشخبری سنائی اور امیر المومنین کہنے لگے مدینے آیا بھی شاید امیر المومنین مل جائے اور تیرے اور بھی میرے نال محبت کر سکے اور اس طریقے سے بڑا واقعہ مشہور ہے گشت کرتے کرتے ماں کہہ رہی ہے دو دن پانی پلا تے بیٹی کہنے لگی ماں تمہیں پتہ نہیں وقت قرآن نے اعلان کیا کہ فلاں کی کہہ رہی دو دن پانی پلا ماں کہنے لگی بیٹا عمر کیڑا دیکھ رہا ہے تے بیٹی کہنے لگی قربان کریے ایسی اللہ سب کو بیٹیاں عطا فرمائے نے کہنے لگی ماں عمر نے دیکھ دیا عمر کا رب نہیں ہے ایک بتا دیتے ہیں نشان بتا صبح رشتہ بھیجتا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا بہت ٹائم ہو چکے مسلمان کے طرف جانتے رہنا کہ دماغ امیر ترین ہوئے جو مرضی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا شرک کرتا ہے نہیں کرتا مال و دولت کرنا چاہتا ہے بس تاکہ کوئی امیر ہونا چاہتا ہے شرابی کبابی زانی کٹی کاریاں کوٹوں میں چلتے ہیں ایک چیزوں کے سبق ملتے ہیں میرے بھائیوں کہ دین کی کوئی چیز ہے اور پھر اس
چڈے رکھتے ہوں اور عمر بن عبدالعزیز جیسے پیدا ہوئے جس دور کے اندر بھیڑی اور بکری کے لیے ایک جگہ پہ پانی پیا کرتے ایسے حضرت میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیرت اور مناقب اور قرآن بہت زیادہ چند تمہارے سامنے رکھتے ہیں بہت زیادہ واقعات میں پر اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت مطابق زندگی پسند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سانو اپنے کرام دے اندر یا جڑے سارے مطاب دے انہاں دے اندر اور وقت کو بنانا اپنے حساب کے نال اللہ تعالیٰ عدل کرنے کی توفیق